سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور شفا بھی ہے. جو لینا چاہے قرآن سے لیتے جائیں. قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کا ہر حرف اپنے آپ میں ہدایت کا مادہ رکھتا ہے، ہدایت جس میں ہدایت بھری ہوئی ہے. بڑا عظیم قصہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسلام قبول کرنے کے پہلے آپ اسلام کے بہت دشمن تھے، جانتے نہیں تھے اسلام کو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت دشمنی تھی، تلوار لے کے گھومتے ہوتے تھے. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عمر کو اسلام دائرہ اسلام میں داخل فرما دے. آقا کی دعا قبول ہو گئی. اب دعا کو یوں رنگ لانا تھا کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جلال کی حالت میں تلوار لے کے مکہ معظمہ میں گھوم رہے تھے. اسلام قبول کرنے کے پہلے کا واقعہ ہے. کسی نے کہا ہے عمر اسلام سے اتنی دشمنی، لوگوں کو ڈراتے پھرتے ہو، ذرا خود کے گھر کا حال دیکھو، دیکھو تمہاری بہن ایمان لے آئی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ بات سننا تھا کہ فاروق اعظم آگ ببولا ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب فاروق اعظم نہیں تھے. آگ ببولا ہوئے غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے، اور جیسی دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کان لگا کے سننے لگے تو قرآن کی تلاوت سورہ طٰہٰ کی آیتوں کی تلاوت چل رہی تھی. آپ کے بہن اور بہنوئی دونوں قرآن پاک کی تلاوت بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت میں کیے جا رہے تھے. جیسے ہی آپ نے وہ آوازیں آپ کے کان میں پڑی قرآن کی تلاوت قرآن پاک کی، آپ ماں ہو کے سنتے رہے. لیکن جلال تو جلال تھا، غصہ تھا. غصے میں اندر گئے اور اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھایا، ایک تماچا زور سے مارا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا آپ کو جو کرنا ہے کریے، میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں. ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمہ بن چکے ہیں، غلام بن چکے ہیں. ہم اپنا اسلام قبول جو کیا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے. بہن کی محبت تو آئی، لیکن جو قرآن کی تلاوت کے الفاظ کانوں میں گئے تھے نا، اس سے اللہ کی ایک عجیب قسم کی حلاوت آپ کے کانوں میں محسوس ہوئی، دل میں محسوس ہوئی. بہن پہ محبت آئی. پوچھا ایک بار بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے اس وقت وہ چھپا دیا تھا. کہا کیا پڑھ رہی تھی، مجھ کو سناؤ. جیسے ہی بہن نے پھر وہ تلاوت کی، قرآن پاک اللہ کا کلام سنایا، فاروق اعظم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہاں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے لے چلو. اور اسی وقت جا کے آپ کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے.
کہ سنا ہے جب قرآن کو، خدا کے اس کلام کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ یہ قرآن پاک ہے، ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب کا قبرستان پہ سے گزر ہوا تو دیکھا کیا کہ قبر کے اوپر نور فروزہ ہے، نور برس رہا ہے۔ دیکھا دوسری قبروں پہ ویسا کچھ نہیں ہے جیسا اس قبر کے اوپر ہے۔ وہ قبر نور سے نہی ہوئی ہے، نور برس رہا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب لگا کہ کس کی قبر ہے؟ گاؤں والوں سے پوچھا تو گاؤں والوں نے بتایا فلاں شخص فلاں ایک ضعیف انسان کی قبر ہے، ایک بوڑھے کی۔ انہیں لگا کچھ تو اس بوڑھے کے عمل بہت اچھے ہوں گے جو اس کی قبر پہ نور فروزہ ہو رہا ہے۔ اس کے گھر گئے، اس کی زوجہ بوڑھی بیوی گھر پہ تھی۔ پوچھا اماں آپ کے شوہر کا ایسا کون سا خاص عمل تھا، کیا کرتے تھے؟ بڑھیا نے کہا کہ ایک سادہ سے انسان تھے، اچھے انسان تھے، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ہاں ایک چیز یاد آتی ہے جو آپ کو بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، عربی نہیں آتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی نہیں آتی تھی، لیکن انہیں قرآن پاک سے بڑی محبت تھی، قرآن پاک سے بہت محبت کرتے تھے، قرآن پاک کو سینے سے لگاتے تھے، چومتے تھے۔ اور ایک خاص عمل ان کا بتاؤں کہ قرآن پڑھنا نہیں آنے کے باوجود روز قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ جاتے، ہر ورق پہ، ہر لفظ پہ انگلی پھیرتے، ہر آیت پہ اپنی کلمے کی انگلی پھیرتے، اور ہر مرتبہ یہی کہتے حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ، یہ بھی حق ہے، اے اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی حق ہے، اے اللہ تو نے یہ فرمایا یہ بھی حق ہے، اے اللہ تو نے یہ فرمایا یہ بھی حق ہے، یہ اللہ یہ تو نے یہ فرمایا یہ بھی حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن محبت دیکھیے کہ میرے اللہ کا کلام ہے، انگلی پھیر پھیر کے روز قرآن پاک کو بار بار یہ کہتے اللہ حق ہے، اے اللہ حق ہے، اے اللہ یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے، تو نے کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شخص کی اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو باہر والوں کے لیے بھی ایک بڑی پیاری بات بنا دیا، ایک درس بنا دیا کہ یہ قرآن کی محبت کا نتیجہ ہے۔ پڑھنا نہیں آنے کے باوجود قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو بار بار روز کھولتے اور پڑھتے اور یہی کہتے اللہ تیرا کلام سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کو پڑھنا آتا ہے، اس کے باوجود قرآن پاک کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ رمضان کے رمضان ہمیں قرآن پاک کی یاد آتی ہے، قرآن پاک ہم کھولتے ہیں اور پھر جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، جس طریقے سے گھاس کے گٹھے باندھ رہے، ایک دوسروں سے بہنیں کہتے جاتی ہے تیرے 5 پارے ہو گئے، میرے 6 ہو گئے، تیرے 7 ہو گئے، میرے 8 ہو گئے، تیرے 2 قرآن ہو گئے، میرے 3 قرآن ہو گئے۔ سمجھ رہا کچھ بھی نہیں ہے، تجوید نہیں ہے، مخرج نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے، پڑھنا ہے بس اس لیے پڑھنا ہے کہ اس کے اتنے قرآن ہو گئے، میرے بھی اتنے قرآن ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر لفظ کو سینے میں
सजा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में सजा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। कुरान का ये हाल कर दिया है कि कुरान पाक को रमजान में खोल लिया, बाकी सारा साल फिर ताक में सजा के रख दिया। कुछ की हाल ये है कि ताक में अदब से सजा के रख दिया है, और कुछ की यह हाल है कि लोगों के घर जाओ, मेहमान आते हैं बेवजू और सामने टी टेबल पे कुरान पाक रखा होता है। किधर भी पैर हो रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, बेवजू उसको हाथ लगाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक महमूद गजनवी थे जो बादशाह गुजरे मुगलों में। एक मर्तबा किसी काम से उन्हें किसी दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जिस जगह रात में कयाम किया ठहरे, तो उन घर वालों ने आपको जिस कमरे में आपके सोने का इंतजाम किया था, वहां पे कुरान पाक रखा हुआ था। आपने जैसे ही सोने का इरादा किया, देखा कुरान पाक रखा है, तो आप सारी रात आपने अपने पैर नहीं पसारे, लेटे नहीं, इसीलिए कि अल्लाह का कलाम रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के कलाम को अगर ले जाने के लिए कहो तो ये भी बेअदबी है। इसलिए कुरान पाक के अदब में सारी रात बैठे रहे, लेटे नहीं, कुरान पाक की तिलावत की। उनकी कब्र का भी सबको मालूम है, यूट्यूब में खोल के देखिएगा कि हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल बाद अल्लाह ताला ने उनकी कब्र का जो हाल दिखाया लोगों को, कि 1000 साल बाद उनकी कब्र अपने आप शक हो गई। उसकी मरम्मत के लिए जब कब्र को खोला गया कि अच्छे तरीके से फिर से कब्र मकबरा बना दिया जाए, तो देखा कि आपका जिस्म एकदम तरोताज़ा आपकी मैयत थी। आपका जिस्म जैसा कि वैसा 1000 साल बाद तरोताज़ा था। जिस्म पे कुछ भी यहाँ तक कफन भी खराब नहीं हुआ था, एक दाग नहीं था। ये होते हैं अदब वाले, जो कुरान पाक का अदब करते हैं, अल्लाह के महबूब का अदब करते हैं, अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के ख़ास बंदों का। ख़ास बंदे कौन? कुरान ही सिखाता है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। 5 वक्त सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, हर रकत में सूरह फातिहा। उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ, ना कि उनका जिन पे तेरा गजब हुआ। इनाम वाले बंदों से जुड़ जाओ, इनाम वाले बंदों की नजरों से कुरान पाक को पढ़ो। जो आशिक रसूल हुए हैं, इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका कुरान पाक का तर्जुमा कंजुल ईमान में गुम हो के कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ो, फिर देखो अल्लाह से कितने करीब तर करीब होते चले जाओगे। अल्लाह वालों की नजरों से पढ़ो, फिर कुरान पढ़ने का मजा कुछ और होता है। वरना सिर्फ कुरान तो पढ़ा है लेकिन अदब नहीं है, न रसूल का अदब है, न कुरान का अदब है, न अल्लाह के प्यारों का अदब है, तो फिर इब्लिस वाले हो जाओगे। इब्लिस के पास क्या इल्म नहीं था? 6 लाख या 6 करोड़ बरस उसने अल्लाह की इबादत की थी। जमीन और आसमान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां उसने सजदे नहीं किए थे। फरिश्तों को दर्स देता था, फरिश्तों का आलिम था, लेकिन अकड़ वाला था, अदब वाला नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम के सजदे को सजदा करने का हुक्म दिया, अल्लाह ने तो नहीं किया। अकड़ गया, इसलिए उखड़ गया। जो झुके होते हैं वो उखड़ते नहीं हैं, जो अकड़ जाते हैं वो उखड़ जाते हैं, जो झुक जाते हैं वो हमेशा लहलहाते रहते हैं। तो अदब करना सीखे अपने बड़ों का।
اپنے گھر سے اسٹارٹ کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اپنے بڑی بہن بھائیوں کا ادب کرے، شوہر کا ادب کرے، اللہ والوں کا، بزرگوں کا ادب کرے، اللہ کے ولیوں کا ادب کرے، اللہ کے نبیوں کا ادب کرے، اللہ کے قرآن پاک کا ادب کرے۔ ادب سے عبادت ہوتی ہے، ورنہ خالی عادت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب عطا فرمائے۔